اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے ایک خطرناک صورتحال کی طرف پوری دنیا کے حالات جا رہے ہیں۔ دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے۔ تیسری جنگ عظیم اس دنیا کے دروازے پہ مسلسل دستک دیے جا رہی ہے، اور کسی بھی وقت یہ دروازہ کھلے گا اور تیسری جنگ کا اعلان ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو شاید میری باتیں ابہام لگ رہی ہوں، میری باتیں کہانی لگ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے دوستو، دنیا اس وقت بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، فرید حیدر حاضر ہے آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، تیسری جنگ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو قیامت کی نشانیاں رفتہ رفتہ قریب آ رہی ہیں۔ دنیا تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جنگ جتنی تباہی کرے گی دنیا میں، جنگ عظیم اور جنگ دوم دونوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ دوستو، ہم نے دیکھا ایک جنگ تو اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ یوکرین کو اس وقت نیٹو ممالک، یورپین ممالک اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ امریکہ مسلسل اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا ہے یوکرین کو۔ ہم نے دیکھا 6 اگست کو یوکرین کے 1000 فوجی روس کے شہر کسک میں گھس جاتے ہیں، اور روس کے اس 2 لاکھ آبادی والے شہر کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اور یوکرین کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے، اتنا پیسہ آیا کہاں سے، اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ روس جیسے 2 لاکھ آبادی جیسے شہر کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے؟ گویا روسی فوج نے اس علاقے کا محاصرہ تو کر لیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس قبضے کو چھڑانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ امریکہ جو مسلسل آگ سے کھیلتا جا رہا ہے، ایک طرف وہ یوکرین کی سپورٹ کر کے روس پر مسلسل گولہ باری کرنے کے چکر میں ہے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو آگے کر کے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کروا رہا ہے۔ یہ جنگ اب غزہ سے نکل کے لبنان، شام، سیریا، ان سب ممالک میں داخل ہو چکی ہے۔ آج ایران کی طرف سے جو میزائل داغے گئے، اور ان میزائل داغے جانے کے بعد امریکہ کا ایک بہت سخت ریئیکشن آیا۔ اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور اس ہنگامی اجلاس میں کہا گیا کہ ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں، ایران کے بارے میں مزید سوچا جائے، ایران کے بارے میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جائیں۔ یہ کہنا تھا امریکہ کا۔ دوستو، امریکہ جو اتنے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا مسلسل دھمکیاں دی جا رہا ہے ایران کو، اور بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبر ملی ہے، اور یہ خبر اپنے امریکہ کے نیوز چینلز نے بریک کی۔ پینٹاگون کی نیوز ہے کہ ایران پہ کبھی بھی امریکہ خود حملہ کر سکتا ہے۔ اس حملے کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس حملے سے اس خطے میں کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ جنگ مشرق وسطیٰ سے نکل کے ایشیا میں بھی داخل ہوگی، جہاں پہ ایک طرف امریکہ نیٹو فوج کی مدد سے اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، غزہ میں جو بمباری کی گئی، غزہ میں جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہ اپنے اندر ایک دردناک کہانی ہے۔ اب لبنان، شام، سیریا، ان سب ممالک میں یہ آگ پہنچ چکی ہے۔ دوستو، تیسری جنگ عظیم بہت قریب ہے، اور تیسری جنگ عظیم اگر ہوئی تو یہ پوری دنیا منٹوں میں تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اتنی تباہی اور اتنی بربادی شاید آپ نے کسی مووی میں بھی نہ دیکھی ہو، جو ریئلٹی اور حقیقت میں اس دنیا کے ساتھ ہو جائے گی۔ دوستو، روس جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے، ایران کو مسلسل ہتھیار اور اپنے بہترین ڈیفنس سسٹم جو ہے روس نے ایران کو دیا ہے۔ یہ چیز پینٹاگون اور امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ امریکہ اب کسی بھی وقت، گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں، یہ بہت اہم ہونے والے ہیں ایران اور ایشیا کے لیے۔ اگر امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا تو دنیا ایک سنگین دور سے گزرے گی۔ پوری دنیا میں کروڈ آئل جو پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے ایران کی بندرگاہ سے یا ایران کے سمندری راستوں سے، وہ
پوری دنیا کا کروڈ آئل ملنا بند ہو جائے گا۔ اگر کروڈ آئل ملے گا تو وہ سونے کے دام ملے گا۔ دوستو، اسرائیل نے بھی ایران کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران کے تیل کی تنصیبات اور ایران کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن روس نے جو اپنا زبردست ڈیفنس سسٹم دیا ہے، اس ڈیفنس سسٹم سے اسرائیل کیا، امریکہ بھی اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ایران اس حملے کو بآسانی جو ہے وہ ناکام کر سکتا ہے۔ دوستو، 30 جولائی کو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر اٹیک کریں گے اور اسرائیل سے اس کا بدلہ لیں گے۔ جہاں امریکہ ایک طرف آخون کی ہولی کھیل رہا ہے روس میں یوکرین کی مدد کر کے، وہاں پہ اسرائیل کی مدد کر کے اس نے غزہ میں جو بمباری کی، غزہ میں جو خون بہایا، اور امریکی صدر جو بائیڈن جن کا یہ آخری سال ہے، چند مہینے ان کی گورنمنٹ کو رہ گئے ہیں اور وہ نیکسٹ صدارت کے امیدوار بھی نہیں رہے، وہ جاتے جاتے کہا جا رہا ہے باوثوق ذرائع سے کہ ایران پہ حملہ کرنے کی آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے دوستو، تو اس کے بعد جب امریکہ میں جنوری میں الیکشن ہونے ہیں اور اس کے بعد جو کمیلا ہیرس آئیں گی نیو پریزیڈنٹ، وہ اعلان کر سکتی ہیں کہ جو بائیڈن نے جو مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کیا، ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ہم جو ہے اس جنگ کو ختم کرتے ہیں اور امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ امریکہ یہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی نیو صدر جو بائیڈن پہ الزام لگا کے خود کو بری ذمہ قرار دے دیں گی، اور اگر امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو جو بائیڈن کی پارٹی کو ان کی عوام کی طرف سے سپورٹ مل سکتی ہے۔ جو بائیڈن اپنی پارٹی کی صدارتی امیدوار کو جتوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے اس وقت جو ایران کے اگلے 24 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایران پہ اسرائیل اور امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس جنگ میں روس بھی کود پڑے گا۔ روسی صدر اور روسی ایوانوں میں جو پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ ان ممالک میں بھی یہ جنگ توسیع کی جائے، یوکرین سے یہ جنگ اب جائے گی ان ممالک کی طرف سے بھی جو ممالک یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلسل۔ یوکرین کو جو نیٹو فوج، یورپین ممالک اور انگلینڈ کی سپورٹ حاصل ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے یورپ کی طرف تو دنیا ایک سنگین تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ اس وقت ایران اور امریکہ اسرائیل کے حالات بہت کشیدہ ہیں۔ غزہ کی جنگ جو لبنان اور سیریا، شام سب میں پھیل چکی ہے، اب یہ جنگ ایران تک پہنچ جائے گی۔ ایران اگر اس جنگ میں کود پڑا ہے تو اس کے سنگین نتائج پاکستان کو بھی مل سکتے ہیں۔ دوستو، تیسری جنگ عظیم میں امریکہ خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور مسلسل اپنے ہتھیار جو ہیں وہ دے رہا ہے یوکرین کو بھی اور دوسری طرف اسرائیل کو بھی۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس چیز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ اب یوکرین اور روس کی نہیں رہی، یہ یورپین ممالک تک بھی پھیلے گی، اور غزہ اور اسرائیل کی جنگ بھی اب مشرق وسطیٰ سے نکل کے ایشیا کی جانب بھی رواں دواں ہے۔ اسرائیل جو ایران کو مسلسل دھمکیاں دیے جا رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے آج کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم ایران کو ایک ایسا زبردست جواب دیں گے جس کا ایران نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ نے بھی آج اقوام متحدہ میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل حق رکھتا ہے ایران کو جواب دینے کا۔ دوستو، مسلمان ممالک میں جو ہو رہا ہے، ایک دکھ کی بات یہ ہے جو ایک بہت المیہ ہے کہ کچھ مسلمان ممالک خفیہ طور پہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ دوستو، اس سے بڑھ کے اس دنیا میں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر مسلمان ممالک یکجا نہ ہوئے تو یہ جنگ جو مشرق وسطیٰ سے نکل کے ایشیا اور ایشیا سے نکل کے یورپ جائے گی، وہ پوری دنیا کو اپنی تباہی کی داستان چھوڑ جائے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے۔ امریکہ اور اسرائیل جو اس خونی کھیل میں خود کو دھکیل رہے ہیں اور پوری دنیا کو اس کی لپیٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ایک سنگین صورتحال ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے اور امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک عزائم کو برباد کرے۔ ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔